حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس مرحلہ اور سفر کے باب میں اپنی کتاب فوائد الفوائد میں 3 اصطلاحات فرمائی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسرا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ نمبر 2 بیت المقدس سے مرحلہ اور ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ نمبر 3 اعراج، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک عروج۔ بحوالہ فوائد الفوائد صفحہ نمبر 350۔ سفر معراج کے ان تینوں مراحل کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تینوں شانوں کی اتنی انتہائی قرب و مناسبت کا پتہ چلتا ہے جسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد حقیقت و فلسفہ معراج کی تفہیم ممکن ہے، اور اس سلسلے میں پیدا کیے گئے اشکالات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں شانیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جزو لا ينفک ہونے کے ناطے سے پہلو بپہلو موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہر شان کا اظہار اپنے اپنے مقام مرحلے پر ہوا۔ بحیثیت مجموعی معراج مصطفی بشریت، نورانیت اور مظہریت و حقیقت کے تمام کمالات کے بدرجہ اتم جامع ہے، در حالے کہ کوئی شان دوسری شان سے متناقض نہیں ہے، اور ان تمام کمالات کی انتہا کو پہنچنے کے لیے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عبدیت و معبودیت کا امتیاز بہرحال قائم رہا۔ انوار و تجلیات کی بارش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام بندگی پر ہی رونق افروز رہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شانوں بشریت، نورانیت اور حقیقت کو الگ الگ معراج نصیب ہوئی۔ اس پر ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان کو دوسری سے ممیز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جب بشریت محمدی معراج سے مستفید ہو رہی تھی تو دوسری شانیں کہاں تھیں؟ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت و حقیقت کو معراج کرائی جا رہی تھی تو بشریت کہاں تھی؟ اس سوال کے جواب میں روزمرہ زندگی میں انسان کے فطری اقوال کا حوالہ دینا بے محل نہ ہوگا۔ مثال، جب کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے تکلم بالفعل کی حالت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں تکلم کے ساتھ ساتھ خاموشی اور سکوت کی حالت بھی بالقوت موجود ہوتی ہے۔ مثال، جب ایک باپ غصے کی حالت میں اپنے بچے کو اس کی خطا پر سزا دے رہا ہوتا ہے، اسے ضد و کوب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں پیار اور محبت اور شفقت کا مادہ موجود نہیں، بلکہ اس وقت غصہ کی حالت غالب اور پیار اور محبت کی صفت مغلوب ہوتی ہے۔ روزمرہ کے ان واقعات کو مثال کے طور پر پیش کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بشریت کی معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری کمالات غالب تھے، جبکہ آپ کی ملکیت اور حقیقت کی شانیں ابھی مغلوب تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو معراج نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اوصاف و کمالات غالب اور بشریت و حقیقت کی شانیں مغلوب تھیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور مظہریت کو معراج سے سرفراز کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حقیقت و محمدیت کا غلبہ تھا، اور باقی 2 شانیں مغلوب تھیں، جبکہ تینوں شانیں اپنی اپنی موجودہ جگہ موجود تھیں۔ کبھی ایک غلبہ ہو جاتا تو کبھی ایک کا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ معراج کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ہر پہلو، ہر شان کی تکمیل بدرجہ اتم کر دی گئی، اور آپ اوصاف و کمالات عزی کا مظہر اتم بن کر منصب شہود پر جلوہ گر ہوئے، لیکن ان کا کم حق ادراک عقل انسانی کی گرفت سے باہر ہے،
اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر جلوہ گر ہوئے جس مقام عظمت کا تصور بھی تمام نورانی اور خاکی مخلوقات کے لیے ممکن نہیں۔ معراج کی شب کوئی چیز برائے غیب میں نہ رہی۔ جب دیدار خداوندی کی سعادت نصیب ہو گئی، محب اور محبوب کے درمیان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور دونوں کا ہر تصور اور دوئی کا ہر تصور مٹ گیا، تو وہ کون سی چیز تھی جو اس کے بعد بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل رہی؟ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کا علم عطا کر دیا گیا، جنت و دوزخ اور عالم اخروی کے حقائق کا مشاہدہ کروایا گیا۔ کتب حدیث میں ان کی تفصیلات شرح و بسط سے بیان کی گئی ہیں۔ ان مشاہدات کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم عرش معلی پر پہنچے اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کا مرحلہ آیا۔ جبریل علیہ السلام اس مقام پر رک گئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ اس سے آگے مجھے بڑھنے کی مجال نہیں، اگر میں سوئی کی نوک کے برابر بھی آگے قدم رکھوں تو انوار الہی کی تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ تنہا آگے تشریف لے جائیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جبریل امین کے اس جواب کو اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، حل من حاجت ربک، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت ہے اور آرزو ہے جس میں آپ کے رب تک پہنچاؤں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ میرے رب تک پہنچا دیجئے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت پلسرات سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگے تو باری تبارک و تعالی مجھے اس امر کی اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پلسرات پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پوری فرمائے گا۔ اب ایک سوال یہاں ابھرتا ہے کہ جبریل امین نے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا طریقہ آپ کی امت کو خوش کرنے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس سے اس بات کا علم بھی ہوتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اپنی امت کی فلاح، بہتری اور خوشی میں مضمر ہے۔ سفر لا مقام کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رف پیش کیا گیا جو کہ سبز رنگ کا ایک تخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر اپنے رب کے قرب کی منزلیں طے کرنے لگے۔ سفر کا تیسرا مرحلہ آپ نے مظہریت و حقیقت کی طاقت سے سر کر لیا، جبکہ بشریت و نورانیت دونوں اوصاف یہاں مغلوب تھے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں شانوں یعنی بشریت، نورانیت اور حقیقت کو علیحدہ علیحدہ معراج نصیب ہوا۔ یہ تینوں شانیں جیسا دیس ویسا بھیس کے مصداق اپنے اپنے مقام پر غالب تھی۔ اس ارضی دنیا آب و گل میں آپ کی بشریت غالب تھی جبکہ باقی دو اوصاف مغلوب تھے۔ دنیائے ملکیت میں نورانیت کا رنگ غالب تھا اور عالم مظہریت میں حقیقت کا غلبہ تھا۔ شب معراج اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و انبساط کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے محبوب نے بلوایا تھا۔ جس طرح عام انسان اپنے دوست کے بلانے پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہے، ایسا دوست کہ جس کی دوستی پر کائنات کی ساری دوستیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اس محبوب حقیقی نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ یہ اعزاز آج تک کسی اور کو نصیب ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ عشق کی نگاہ میں وہی اول بھی ہیں
اور وہی آخر بھی ہیں۔ ناظرین محترم، کسی کو دعوت دینے کے لیے 3 مختلف انداز اور ڈھنگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پیغام بھیجنا۔ کسی کو بلانے کا ایک انداز یہ ہے کہ دوست فقط خط کے ذریعے یا فون کر کے دوسرے دوست کو دعوت یا پیغام بھیج دے، اور جانے والا اپنی سواری کا بندوبست کر کے اپنی کوشش سے دوست کے پاس پہنچ جائے۔ نمبر 2، سواری بھیجنا۔ جہاں پیار اور محبت کا لحاظ اور پاسداری زیادہ ہو وہاں فقط پیغام بھیجتے بلکہ ساتھ گاڑی بھی بھیجی جاتی ہے تاکہ دوست اس پر سوار ہو کر ملنے کے لیے چلا آئے۔ دوست کو بلانا اور ساتھ گاڑی بھی بھیجنا، یہ فقط بلاوا بھیجنے سے کہیں زیادہ عزت اور احترام اور اکرام کی بات ہوتی ہے۔ نمبر 3، نمائندہ بھیجنا۔ فقط گاڑی بھیج دینا بھی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر بلوانے والا اپنی بارگاہ سے نہایت مقرب شخص کو بطور نمائندہ بھی بھیج دے، اس شان اور انداز سے بلایا جائے تو پھر خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ شب معراج، محبوب حقیقی نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے پیغام نہ بھیجا بلکہ اپنی کائنات کی سب سے بڑھ کر سواری بھیجی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اللہ جل مجدہ نے براق بھیجا، اور براق ساتھ سدرۃ المنتہا کا مقیم عالم خلائق کا سب سے بڑا شہسوار اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا کہ محبوب اس براق پر سوار ہو کر میرے اس نمائندے کے ساتھ میرے پاس آ جا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں براق کا سفر ختم ہو گیا، وہاں رف رف نامی سبز رنگ کا تخت بھیجا۔ عالم لا مقام میں ایسا مقام آیا جہاں رف رف بھی ٹھہر گیا۔ جب رف رف بھی ٹھہر گیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بقعہ نور کے اندر داخل کر دیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نئے ماحول میں جہاں ہر طرف اللہ کی تجلیات اور جلوہائے صفات معجزن تھے، میں نے کچھ اجنبیت محسوس کی، اور ایسا ہونا بتقاضائے شان بشریت تھا جو اگرچہ مغلوب تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تھا۔ سفر معراج میں ہر قدم پر محبت الہی کا جمال نظر آتا ہے۔ محبوبیت کا یہ مقام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص رہے گا، کیونکہ نہ کوئی ان کا مماثل ہے اور نہ کوئی ان کا مثیل۔ تنہا وہی مقام محبوبیت پر رونق افروز ہے۔ ہم غلاموں کی محبت بھی رب کائنات کی اس محبت کا ہلکا سا پرتو ہے، اور اصل میں محبت رسول بھی سنت رب جلیل ہے۔ شب معراج پروردگار عالم اپنے مہمان ذی حشم پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ میرے بندو میرے رسول کی محبت میں فنا ہو جاؤ، سینوں میں اسی رسول کے عشق کے چراغ جلاؤ۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الطبقات الکبریٰ میں یوں رقم تراز ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نامانوس ماحول میں اجنبیت اور تنہائی کا احساس ہونا ہی تھا کہ میرے کانوں میں دل نواز میٹھی اور سریلی پیار بھری آواز آئی۔ کوئی نرم اور شفقت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، قف یا محمد ان رب یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر صلوات پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدا تبارک و تعالیٰ کے صلوات پڑھنے پر قدر تعجب ہوا، لیکن دوسری بار پھر یہی شیریں آواز کانوں میں رس گھولی ہوئی آئی تو وحشت اور پریشانی کا اثر زائل ہو گیا، اور اس جگہ سکون و اطمینان نے لے لی۔ ناظرین محترم، صلاۃ سے عام طور پر درود بھیجنے اور برکت کی معانی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن مندرجہ بالا حدیث میں صلاۃ کے یہ معنی نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، جس کی تائید قرآن کے ان الفاظ سے ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے اللہ رب العزت اس وقت بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا تھا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر معراج کے لیے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے روانہ ہو کر مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے عالم بشریت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عالم نورانیت کی طرف رواں دواں ہوئے، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر پہنچے۔ خدا تو ہر لمحہ درود پڑھ رہا تھا، لہذا اس مقام پر صلاۃ کا معنی درود پڑھنا نہیں لیا جا سکتا، یہ مقام کسی اور معنی کا مقتضا ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی قرب چاہنا اور قریب کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روکا جا رہا تھا کہ محبوب رک جاؤ، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، تو اس سے مراد درود نہیں بلکہ قریب ہونا ہے۔ دستور یہی ہے کہ جب کسی مہمان ذی وقار کو اپنے گھر دعوت دی جائے تو گھر کے در و دیوار میں مہمان گرامی کی راہ میں اپنے پلکیں بچھا دیتے ہیں۔ گھر بار کی آرائش پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور خاطر مدارت کے بعد تحائف دے کر اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ مہمان اپنی اس عزت پر سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مہمان کو بلاتا ہے تو وہ اس آنے والے مہمان کا گھر سے نکل کر استقبال کرتا ہے۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا، اس لیے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک چل کر آئے ہیں، اب آپ رک جائیں۔ دستور میزبانی کے مطابق آپ میری رحمت اور شان بندہ نوازی تیرا استقبال کرے گی اور اپنی شان کے لائق آگے بڑھ کر تیرا استقبال کر کے حق میزبانی ادا کرے گی تاکہ تیری عظمت و محبوبیت کا اظہار ہو۔ اس معنی کی تائید قرآن کی اس آیت کریمہ سے ملتی ہے کہ ثم دنا فتدلی، پھر یہ قریب ہوا اور پھر وہ اور قریب ہوا۔ دنا کا معنی قرب ہے اور تدلی کا معنی بھی قریب ہونا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنا میں 3 حروف دال نون یا ہیں، جبکہ تدلی میں حروف تا دال یا کی تعداد 4 ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ کثرت حروف کثرت معنی پر دلالت کرتی ہیں اور قلت حروف قلت معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ دنا فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور تدلی فعل خدا۔ دنا کے کم حروف سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب چونکہ مخلوق میں سے تھا اور مخلوق محدود ہے، اس لیے اس کا قرب بھی محدود ہے، اور رب چونکہ خالق اور لامحدود ہے، اس لیے اس کا قرب بھی لامحدود تھا۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، اللہ خالق ہے اور بندہ اس کی مخلوق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہوا کہ کوئی حد باقی نہ رہی۔ دنا کا جواب باری تبارک و تعالیٰ نے تدلی کی صورت میں دیا، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو شخص ایک بالش بھر میرے قریب ہوتا ہے میں پورا گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ جس طرح یہاں شبرن کا جواب زرعن سے دیا، اسی طرح بحث آیت کریمہ میں دنا کا جواب تدلی سے دیا۔ نمبر 2، سورۃ النجم میں ثم دنا فتدلی میں قرب کا ذکر 2 دفعہ بتکرارن آیا ہے کہ حالانکہ ایک دفعہ کہنا بھی مکتفی ہو سکتا تھا۔ شیخ بقری شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سے دیگر عرفاء کاملین اس پر لطیف نقاط بیان کیے ہیں۔ انہوں نے بحر عرفان میں غواصی کر کے بہت سارے گہرائے نایاب دریافت کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرب کا ذکر یہاں 2 مرتبہ اس لیے ہوا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قرب نصیب ہوئے، قرب صفات اور قرب ذات، یعنی اللہ رب العزت کی صفات اور ذات دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار التفات میں لے لیا۔ نمبر 1، قرب صفات۔ اس
قرب میں ثم دنا کی صورت میں ذات باری تبارک و تعالی نے اپنی صفات تجلیات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات سے اتنا قریب کر لیا کہ صفات محمدیہ پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم بن گئے۔ یہ صفات الہیہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ نمبر 2، قرب ذات۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفاتی قرب سے مکمل طور پر بہرہور کر دیا گیا تو پھر تجلیات ذات آپ پر جلوہ فگن ہو گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملکہ حاصل ہو گیا کہ آپ چشم سر اور چشم دل دونوں سے خدا کا دیدار کر سکیں۔ یہ قرب تدلی کی صورت میں عطا ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کے صاحبان کرم میں تھے۔ یہ مقام حاصل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری بندے اور رسول ہیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات باری تعالیٰ کے مظہر اتم بن گئی تو آواز آئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محب کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوتے 2 کمان یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ مقامی قاب قوسین پر قرب و وصال کی وہ منزل آ گئی جو معراج کا نقطہ کمال تھا۔ اس سے زیادہ قرب ممکن ہی نہ تھا۔ بائی ہما عبد کامل اور معبود حقیقی کے مابین وہ فرق و امتیاز قائم اور دائم رہا جو نقطہ توحید کی اساس ہے۔ سفر معراج میں قاب قوسین کا ذکر جمیل اس تواتر سے آیا ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ قاب قوسین سے کیا مراد ہے، اس کا قرآنی مفہوم کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قرب و وصال کو قاب قوسین کے بلیغ و جمیل عام فہم تمثیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ عرب اپنی روزمرہ زبان اور محاورے کے مطابق اس بات کا مفہوم پوری طرح سمجھ سکیں۔ قوسین میں مراد کمانے یا ابرو یا بازو ہیں، اور قاب فاصلے کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو 2 کمانوں کی درمیان ہوتی ہے۔ جب 2 بچھڑے ہوئے دوست مدت بعد ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کمان کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے اور دوسرا دوست اسی طرح قریب آ کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے تو نصف دائرے کی شکل میں دوسری کمان بن جاتی ہے۔ جب دونوں کے مابین معانقے کا عمل تکمیل کو پہنچتا ہے تو ان میں 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کی ذات معانقے اور ان لوازمات سے پاک ہے، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کی انتہائی صورت کو بیان کرنے کے لیے اس تمثیل کے ذریعے بات ذہن نشین کرائی گئی ہے، ورنہ باری تبارک و تعالیٰ تو ہر مثل سے پاک ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں، ہر شے سے پاک ہونے کے باوجود پھر فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ باری تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے مثال ارشاد فرماتا ہے، خود اسے مثال کی حاجت و ضرورت نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی یا اس ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ ناظرین محترم، اسلام دین فطرت ہے، ہر مرحلہ پر انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کا اسلوب ہدایت بھی ہے کہ جب وہ کوئی بات اپنے بندوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے تو ان کے سماجی پس منظر کو نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ ان کے ماحول کے مطابق انہیں مخاطب کر کے
یا کسی تمثیل یا محاورے کے ذریعے اپنی ہدایت کی ترسیل کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ چونکہ اہل عرب قرآن کے اولین مخاطبین ہیں، اس لیے عرب رسم و رواج کا ثقافتی پس منظر قرآن میں اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اہل عرب کے قدیم دستور اور رواج کا مطالعہ کرنے سے قاب قوسین کی معنویت کی ایک اور پرت کھلتی نظر آتی ہے۔ جب دو متحارب عرب قبیلے دشمن کی راہ ترک کر کے ایک دوسرے سے شیر و شکر ہونا چاہتے تو ان کے سردار معاہدہ دوستی کو عملی جمع پہنانے کے لیے علامتی طور پر دو کمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر تیر چلاتے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا کہ آج کے بعد دونوں حلیف قبیلوں کا دوست اور دشمن ایک ہوگا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست اور ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن متصور ہوگا، اور صلح اور جنگ کے معاملوں میں دونوں کا رویہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر آہنگ ہوگا۔ تاج عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ معراج کی شب فضیلتیں قدم پر قدم آپ کے ہم رکاب رہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام قاب قوسین پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے مزید قریب کر کے سر پر آرائے اور ادنا پر متمکن ہونے کا شرف بخشا۔ قاب قوسین کے بعد او ادنا کہہ کر قرآن خاموش ہو گیا، کیونکہ اگر قاب قوسین تک بات ختم ہو جاتی تو قرب متعین ہو جاتا، لیکن خدا تبارک و تعالی تو سب فاصلے مٹانا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ او ادنا، دو کمانوں کی مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی، حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محب کے درمیان فاصلات تو اس سے بھی کم تر ہے۔ ادنا کے بعد حتی یا الا نہیں لگایا، اس لیے کہ حد بھی مقرر نہ ہو جائے کہ کہاں تک فاصلہ کم ہوا، اور ادنا کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان فقط ایک فرق عبد اور معبود کا قائم رہا، باقی سب فاصلے اور امتیازات ختم ہو گئے۔ ناظرین محترم، سفر معراج میں اللہ رب العزت کے جلال و جمال کے رعنائیاں لامقام کی وسعتوں میں ہر طرف بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ رب کائنات کی الوہیت کے پرچم ہر سمت لہرا رہے ہیں۔ فقان قاب قوسین او ادنا سے اگلی آیت فاوحا الی عبدہ ما اوحا ہمیں الوہیت کا درس دے رہی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، پس اس خدا نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی باوجود اس انتہائی قرب کے وہ عبد اور میں معبود، وہ مخلوق اور میں خالق، وہ مملوک اور میں مالک رہا۔ میں نے ہی اسے عالم انسانیت کی طرف مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد اور ہدایت کے اجالوں کی طرف لے جائے۔ لیکن یہ امر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اب الوہیت و رسالت ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں کہ کفر و ایمان کے معاملوں میں ایک پر ایمان دوسرے پر ایمان اور ایک کا انکار دوسرے کا انکار کے مترادف ہے۔ اب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بغوش ہو کر میری اطاعت کا اقرار کر سکو گے۔ اگر تم نے اس کی غلامی سے انحراف کی راہ اختیار کی تو تم فی الوقت اپنے اس فعل سے میری توحید سے منحرف ہو جاؤ گے۔ توحید و رسالت پر ایمان میں کسی قسم کا فرق روا رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ احدیت اور احمدیت کی قوسین باہم ایک دوسرے سے اتنی متصل ہو گئی کہ ان سے میرے قرب و وصال اور عشق و محبت ہی کا پتہ چل رہا ہے۔ تقرب اللہ کا دعویٰ بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بنیاد ہے۔ مقام قاب قوسین پر جب حجابات اٹھا دیے گئے اور ما زاغ البصر وما طغی کے مصداق شان محبوبیت یہ تھی کہ نگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہٹی اور نہ ہی حد سے بڑھی، بلکہ وصال و دید کا وہ عالم تھا کہ چشم نظارہ ایک لحظہ بھی جمال جہاں آرا سے نہ ہٹنے پائی، اور احدیت اور احمدیت کی قوسین اس طرح مل گئی کہ باہمی قرب کی کیفیت ثم دنا فتدلی کے آئینے دار بن گئی،
اور آخر میں قاب قوسین کے مقام پر دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ درمیانی فاصلے برائے نام رہ گئے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ قربت کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں فاصلہ رہنے کا ذکر لابدی اور ضروری سمجھا گیا، اس لیے کہ خالق و مخلوق میں چاہے کتنا ہی قرب کیوں نہ ہو، ان کی ہستی جدا جدا ہے اور دونوں کا ایک وجود نہیں مانا جا سکتا۔ محبوبیت کے اعلیٰ اور ارفع مقام پر پہنچ کر بھی عبدیت اور معبودیت کا فرق برقرار رہتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو شخص عبد اور معبود کے فرق کو مٹاتا ہے کافر ہے۔ عقیدے میں، عقل میں یا ایمان میں، عشق میں یا محبت میں، الغرض کسی درجے میں بھی یا کسی سطح پر بھی بندہ نہ رب ہو سکتا ہے نہ رب بندہ ہو سکتا ہے۔ جو عبد کو معبود بنائے یا معبود کو عبد، وہ کافر ہے، اور جس طرح عبد اور معبود کا فرق مٹانا کفر ہے، اسی طرح فرق عبد و معبود کے سوا کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ سو اعتقاد یہی رکھنا چاہیے کہ مقام او ادنا پر پہنچ کر بھی خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے۔ اللہ رب العزت کائنات ارض و سماوات کا خالق ہے، ہر چیز اس کے دائرۂ قدرت میں ہے۔ اس نے معراج کی شب اپنے بندے اور رسول پر عنایات کی بارش کر دی اور اسے وہ عظمت عطا کی جو آج تک نہ کسی رسول کا مقدر بن سکی اور نہ قیامت تک بن سکے گی۔ اس مقام پر پہنچ کر جہاں تمام دوریاں ختم ہو گئی تھیں، قرآن زبانی حال سے یوں گویا ہوا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ رب العزت نے بلا واسطہ اپنے بندے کو جو وحی فرماتا تھا فرمائی، جو دینا تھا دیا، جو بتانا تھا بتایا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق میں عبدیت سے بہتر کوئی مقام نہیں، مگر افسوس کہ آج لوگ اس پر جھگڑتے پھرتے ہیں۔ اے کاش انہیں حقیقت عبدیت سمجھ آ جاتی۔ سابقہ نے اکثر و بیشتر مسئلہ توحید کے بارے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ ان کے اکثر افراد الا ماشاء اللہ نے اپنے نبی کو اس کے کمالات و روحانی تصرفات دیکھ کر الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ ان میں سے کسی نے نبی کو خدا کا بیٹا کہا اور کوئی تثلیث کا قائل ہو گیا، گویا نبی کو مقام نبوت سے ہٹا کر خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ تاہم امت مصطفی کو یہ شرف و افتخار حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ عقیدہ توحید کی تعلیم ان کے قلوب و اذہان میں اس درجہ راسخ ہو گئی کہ اس پر شرک کی گرد پڑنے کا بھی کوئی احتمال باقی نہ رہا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کا انتہائی مقام تفویض کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ اللہ بندگی کا کیا مقام ہے، خدائی کا مختار کل بنا دیا جائے تو پھر بندہ رہے۔ عقیدہ توحید میں کسی قسم کی خلجان اور التباس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خالصیت اور عبدیت کے فاصلے کا پاٹنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس فاصلوں کو برقرار رکھنا بہرحال ناگزیر ہے۔